دیکھیے میرے دوستو، اللہ نے کیا کہا قرآن مجید کے اندر کہ بدشگونی لینا، فعال اور نحوست لینا، یہ ہر زمانے میں غیروں کا طریقہ رہا ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنی امت کو ڈرایا ہے، بہت ہی زیادہ ڈرایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈراتے ہوئے فرمایا کہ لیس منا من تطیر او تطیر لہو او تکہن او تکہن لہو او سحر او سحر لہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وارننگ دیکھ لیجئے، کتنا سخت جملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بدشگونی لے یا جس کے لیے بدشگونی لی جائے۔ آج ہمارے شہر کے اندر یہی ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کہانت کرے یا پھر جس کے لیے کہانت کی جائے۔ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو جادو کرے یا پھر جادو کرائے۔ ہمارے شہر کے اندر بدشگونی بھی ہے، کہانت بھی ہے۔ لوگ ہاتھ دیکھنے والے کے پاس جاتے، پامشٹ جسے کہتے ہیں، پامشٹ کے پاس جاتے ہیں، لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، اور جادو تو کچھ زیادہ ہی ہے ہمارے یہاں پر، ہمارے علاقے کے اندر جادو کچھ زیادہ ہی ہے۔ اکثر و بیشتر عورتیں جادو کرانے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جادو کرے یا جس کے لیے کرائی جائے، جس کے حکم پر جادو ہو رہا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کی پناہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدشگونی کو شرک قرار دیتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا کہ الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، کہ بدشگونی لینا یہ شرک ہے، فال نکالنا یہ شرک ہے، نحوست پکڑنا یہ شرک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک، کہ جو انسان بدفعلی لیتے ہوئے کسی کام سے رک گیا، جا رہا تھا، سامنے بلی گزر رہی تھی، رک گیا انسان، نہیں اب میں نہیں جاؤں گا۔ گھر بنا رہا تھا، کیا کہ کچھ نظر آ گیا تو رک گیا وہ انسان، اپنی حاجت اور اپنا کام کرنے سے رک گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد اشرک، تو اس نے شرک کیا۔